تو بلال مسجد نبوی کا مؤذن بنا. ظہر کی نماز 12 ربیع الاول 7 جون 633 عیسوی 11 ہجری اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. اور ظہر کی نماز کے لیے بلال چھت پہ چڑھے. جب کہا اشہد ان محمد تو روتے 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 آواز بند ہو گئی اور اذان پوری نہ کر سکے اور دھاڑے مار کے رونے لگے. سارے مدینے والے رونے لگے تو آپ اتر گئے اور کہا میں آج کے بعد قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد میں اذان نہ دوں. اور پھر اللہ کے نبی کے تدفین کے بعد ابو بکر صدیق سے اجازت لے کر جہاد میں ملک شام چلی گئی. 6 مہینے لوٹ کے نہیں آئے. 6 مہینے گزرے. 1 لاکھ صحابہ نکلے ہوئے تھے جہاد میں. 1 لاکھ. کسی کو خواب نہیں آیا, صرف بلال کو خواب آیا. بلال, اللہ کے حبیب خواب میں, بلال یہ کیا بے وفائی, میرے شہر آنا ہی چھوڑ دیا. 6 مہینے گزرے ہیں, صحابہ 1 لاکھ کے قریب جہاد میں شام عراق میں جا چکے ہیں. خواب بلال کو آتا ہے, بلال یہ کیا بے وفائی, میرے شہر آنا ہی چھوڑ دیا. رات آنکھ کھلی, اونٹنی پہ سوار ہوئے, سوائے پیشاب اور نماز کے نہیں رکے. وہ چل سو چل, چل سو چل, چل سو چل, چل سو چل. 7ویں دن مدینے پہنچے اور ان کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں. وہ ایسا عشق سوار تھا اور ایسا وہ خواب دل و دماغ کے حاوی ہوا کہ یہ بھول ہی گئے کہ اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں. مدینے میں داخل ہوتے ہی نعرے مار, یا رسول اللہ میں آ گیا, یا رسول اللہ میں آ گیا. جب حجرہ مبارک پر پہنچے تو پھر یاد آیا, او ہو تو جدائیاں ہیں, جدائیاں ہیں. پھر بے قرار ہو کر اندر حجرے میں آئے اور چیخنے گئے, یا رسول اللہ میں تو آ گیا, آپ کہاں ہیں, میں تو آ گیا, آپ کہاں ہیں. اور قبر پر گرے اور قبر سے چمٹ کر روتے 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 خوشی کی کیفیت طاری ہو. نماز کا وقت آ گیا, مسجد ساری بھر گئی. سب کی تمنا کہ آج بلال اذان دے اور کسی کو ہمت نہیں ہو رہی بلال سے بات کا. تو صحابہ نے حسن حسین کو استعمال کیا, امامین ہمامین. نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک, جنت کے سردار حسن اور حسین, جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ. علی تجھے پتا ہے تیرا گھر کہاں ہے جنت میں؟ کہا جی نہیں, پر جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. تو دونوں کو صحابہ نے کہا, حضرت آج بلال سے کہو اذان دے, اور یہ کسی کے کہنے پر نہیں دیں گے. حسین 6 سال کے, حسن 7 سال. یہ دونوں معصوم بچے آئے اور حضرت بلال کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے, چچا ایک درخواست کر. کہ میرے بچوں میری تو جان قربان ہے. کیا حکم ہے؟ تفاضنا کو حکم کو. کہ جیسے ہمارے نانا کے لیے اذان آج ہمارے لیے تھے. تو بلال رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کے رونے, کہنے کہ میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اذان نہیں دوں گا, لیکن میں تمہاری خاطر تو جان بھی قربان ہے. قسم تو چھوٹی سی چیز ہے, میں قسم کا کفارہ دوں. اور ایسے چڑھے چھت پر. ایک انصاری عورت کا گھر تھا جس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے. کانوں میں انگلیاں دے کے جو ہی کہا اللہ اکبر تو سارے مدینے میں کوہام مچ اور عورتیں ننگے سر ننگے پاؤں روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل اور مسجد نبوی میں چیخ چنگھڑا مچ گیا. نو لگا جیسے دور نبوت لوٹ کے واپس آ گیا. یہ شان ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم ذکرے ہیں. پھر دوسرا واقعہ, جب بیت المقدس فتح ہوا اور حضرت عمر خود پہنچے اور پہلی نماز مسجد اقصی میں ہونے لگی ہے اور جمعے کا دن ہے. جمعے کے دن لشکر اسلام داخل ہوا. عمر رضی اللہ عنہ قائد ہیں. جمعے کی اذان ہونے لگی تو 36,000 کا لشکر تھا. تو سب نے آ کر منت کی بلال کی کہ اذان. انہیں مانے تو آپ حضرت عمر میں کہا, بلال بلال یہ دیکھو آج اذان دیتے. تو بلال وہ صخرہ پہ سوار ہوئے. وہ جو گنبد سے نظر آتا ہے اس کے نیچے ایک چٹان ہے جہاں براق باندھا گیا تھا, تو اس پہ سوار ہوئے اور جو نے کہا اللہ اکبر تو یہ 36,000 کا لشکر روتے روتے زمین پر گر گیا.
یہ اللہ کے حبیب کی اطاعت کی عزت ہے۔ اپنی زندگی کو ڈھالو اللہ کے محبوب کے طریقوں میں، اللہ کے محبوب کے سانچوں میں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم، اے میرے حبیب لاہور والوں کو بتا دے کہ مجھے تیرے رب کی قسم، سبحان اللہ، کیا قسم اللہ نے اٹھائی ہے۔ اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم۔ یہ عشق کی انتہا ہے، محبت کی انتہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے خود ہی رب محمد ہے، لیکن قسم یوں اٹھا رہا ہے جس سے رب محمد کوئی اور ہے، قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے، کہہ رہا مجھے تیرے رب کی قسم۔ میں اس کو اردو میں کبھی بھی بیان نہ کر پاؤں گا، اور دنیا کا کوئی بھی شخص اس کو اردو میں، انگریزی میں، ہندی میں، فارسی میں ڈھال سکتا۔ فلا ورب سبحان، اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم۔ جو اپنائیت اور جو شہد ان جملوں ان لفظوں میں بھرا ہوا ہے، میں کہاں سے لے کر لاؤں ترجمہ اس کا؟ مجھے تیرے رب کی قسم۔ علامہ اقبال میڈیکل کالج کے نوجوان بچے بچیوں کو بتا دے کہ تیرے غلام بنے گے تو میں ان کا ہوں، ورنہ میں کسی کا نہیں تیرے سوا۔ تو اللہ کو اپناؤ، اللہ کو اپناؤ، غلامی مصطفیٰ کے ساتھ، غلامی رسول کے ساتھ، غلام محمد بن کے چلو، غلام رسول بن کے چلو، غلام نبی بن کے چلو، اللہ کے حبیب کے طریقوں میں ڈھل کے چلو، سیکھ کے چلو۔ یہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ ڈاکٹر بنو، بادشاہ بنو، انجینئر بنو، جو مرضی بنو، لیکن غلام مصطفیٰ بن کے بنو، پھر اللہ تمہارا ہے، پھر اللہ تمہارا ہے۔ ساری کائنات اس نے اپنے حبیب کے قدموں پہ جھکا دی، اس کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر دیا، اس کے ایک ایک طریقے کو محفوظ کر دیا۔ وہ دنیا اس سے بڑا محسن کوئی ہے تو دکھا دو، اس سے بڑا کوئی محسن ہے تو دکھا دو، اس سے بڑا کوئی عالی مقام ہے۔ مقام محمود انتظار میں ہے، کدھر ہے شفاعت کبریٰ انتظار میں ہے، کدھر ہے مقام وسیلہ انتظار میں ہے، کدھر ہے جنت کا جھنڈا کی چابی اس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہے، جنت کی چابی اس کے ہاتھ میں ہے، حوض کوثر موجیں مارتا ہوا اس کے انتظار میں ہے، جنت بن سنور کے اس کے انتظار میں ہے، اللہ کی رحمت کے در کھلنے کے لیے اس کی شفاعت کے انتظار میں ہیں، جنت کے دروازے کھلنے کے لیے اس کی شفاعت کے انتظار میں ہیں، جنت کا دروازہ کھلنے کے لیے اس کے قدم مبارک کے پڑنے کے انتظار میں ہے۔ وہ ساری کائنات میں ساری امت کے لیے رحمت بن کر، شفقت بن کر، شفیق بن کر، حریص بن کر، عزیز بن کر، رؤوف بن کر، رحیم بن کر آئے۔ محمد ہیں، اور وہ آج جیسے اللہ نے اپنے نام رکھے ایسے اپنے حبیب کے نام بھی رکھے۔ تو محمد، تو احمد، تو ماہی، تو حاشر، تو عاقب، تو فاتح، تو خاتم، تو ابو القاسم، تو طٰہٰ، تو یاسین، تو مجتبیٰ، تو مرتضیٰ، تو حامیم، تو مرتضیٰ، تو مجتبیٰ، تو مصطفیٰ، تو باطن، تو ظاہر، تو اول، تو آخر، تو شاہد، تو رشید، تو مبشر، تو نذیر، تو داعی اللہ، تو سراج منیر، تو مزمل، تو مدثر۔ مزمل اور مدثر میں جو لاڈ ہے، اللہ کی قسم لاکھوں کتابیں لکھ دو تو ایک لفظ کا مطلب ادا نہیں ہو سکتا۔ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اوئے ہائے کیا محبت ہے۔ کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی داعی اللہ، کبھی سراج منیر، کبھی حامد، کبھی محمود، کبھی رشید، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی اجود، کبھی اکحل، کبھی احور، کبھی ابیر، کبھی اہدب، کبھی اعلم، کبھی انور، کبھی اشرف، کبھی اعز، کبھی اتم، کبھی اجل، کبھی اشرف، کبھی اجمل، کبھی احسن۔ کیا میں الفاظ لاؤں جو میرے نبی کے لیے میرے اللہ نے چن چن کے اس کی جھولی میں ڈالے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي،
تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ اس نے ظاہر کے لیے حسن کا لفظ ہے، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا۔ حسب نسب کی خوبصورتی کے لیے جمال ہے، شکل کی خوبصورتی کے لیے حسن ہے۔ تو میرے حسان نے کہا، میرے نبی کے شاعر نے کہا، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، تیرے جیسے حسب نسب والا کسی ماں نے نہیں جنا۔ تیرا نسب تو آدم تک تیرے رب نے محفوظ کر دیا۔ تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصیف بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعضا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن افناد بن ایہام بن مقصر بن ناہث بن زارح بن سمی بن مزی بن عوط بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن الدر بن ناہور بن سروج بن رعوب بن فائش بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالح بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام. محمد رسول الله وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا خير من دفنت في البقاء أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكن نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الشفيع الذي ترجع شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحباك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلب نسیم جانب بطحا گزر کر زاحوالا محمد را خبر کن ببرئی جان مشتاقم دراجا فدائے روضہ خیر البشر کن. یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محمدی نظر آؤ، پنجابی نہ نظر آؤ، سندھی نہ نظر آؤ، بلوچی نہ نظر آؤ، پشتو نہ نظر آؤ، محمدی نظر آؤ، محمدی نظر آؤ. ہماری ایک پہچان ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت ہے. ایک عبادات ہیں جس میں نماز سب سے اعلیٰ ہے، جس میں روزہ اس کے بعد ہے، زکوٰۃ اس کے بعد ہے، حج اس کے بعد ہے کہ جن پر فرض ہے حج وہ کرو، زکوٰۃ فرض ہے دو، روزہ فرض ہو گیا رکھو، نماز فرض ہے چھوڑو نہیں. دوسری چیز اخلاق ہیں جس میں ماں باپ سر فہرست ہیں کہ اپنے ماں باپ کو دعا لے کر جنت والے بن جاؤ. بدبخت ہے جس نے ماں باپ کو پایا اور جنت نہ لے سکا. تو اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو. اور اللہ ساتھ ہوتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور ترتیب پر یہ کرو گے تو اللہ تمہارا ساتھی ہے. یہ نہیں کریں گے تو دنیا کا کوئی سیاسی طبقہ ہمیں اس پٹی سے نہیں نکال سکتا، اس دلدل سے نہیں نکال سکتا. ہمارے حکمران کو حکمران تو ہے ہی نہیں، ان بیچاروں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ہماری تقدیر کا مالک اللہ ہے، ہمارے بننے بگڑنے کا مالک اللہ ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. تم میری مان جاؤ، میں زمین آسمان کی برتوں کے دروازے کھول دوں. میں حکمرانوں کو اس لیے دوش نہیں دیتا کہ حکمران فوج پولیس افسر شاہی 15-20 لاکھ سے زیادہ نہیں ہیں. زیادہ چھلانگ مارو، یہ سارا مجمع 20 لاکھ کا ہوگا اور آبادی 15 کروڑ ہے. 20 لاکھ انتہائی بدترین ہوں اور باقی 15-14 کروڑ 60 لاکھ اگر نیک ہوں، رب ذوالجلال کی قسم یہاں دودھ اور شہد کی نہریں اللہ بہا دے. حکمران نہیں، طارق جمیل بگڑا ہوا ہے، تاجر بگڑا ہوا ہے، زمیندار بگڑا ہوا ہے، عورت بگڑی ہوئی ہے، مرد بگڑا ہوا ہے.
जवान बागी है, बूढ़े बागी हैं, गरीब बागी हैं, मालदार बागी हैं, सारे हम इस कश्ती के डबोने में। सिर्फ ना खुदा मल्लाह का हाथ नहीं है, मुसाफिरों के हाथ में भी भरमे हैं और अपनी कश्ती में छेद कर रहे हैं। 50-15 करोड़ में 2-4 करोड़ भी बुरे हों तो कुछ नहीं होता, बाकी अगर सही हों, नहीं हम सब नाफरमान हो चुके हैं। हमें अल्लाह को मनाने की जरूरत है और अल्लाह को मनाना इतना आसान है। मेरा रब कहता है, मेरे बंदा, मेरी बंदी, चल गुनाह कर ले हौसले गुनाह के। कितने कर? जमीन भर दे। और कितने कर? चांद तारों को भर दे। और कितने कर? खला को भर दे। और कितने कर? तय बतय चढ़ जा। और कितने कर? आसमान की छत को अपने गुनाह लगा दे। मुझसे करोड़ों अरबों साल की उम्र ले और गुनाह के असबाब ले और करता 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 तय बतय तय बतय तय बतय तय बतय आसमान की छत को लगा दे। फिर एक दफा, सिर्फ एक दफा तू कह के या अल्लाह माफ कर दे, तो मैं सारे ही माफ कर दूं। मैं मिन्नतें नहीं करवाऊंगा, माँ मिन्नतें करवाती है, बाप मिन्नतें करवाता है, मैं नहीं करूंगा। तो कहेगा या अल्लाह माफ कर, मैं कहूंगा जाओ माफ कर दिया। तो मेरे अजीजों, सब जवान बैठे हो, आज तौबा करके उठो, तबलीग में वक्त लगाओ। तबलीग अल्लाह रसूल से मोहब्बत का बहुत बड़ा काम हो रहा है। बड़े सदियों के बाद एक काम मिला है जो फिरका वारियत से पाक है, जो तासुब से पाक है, जो तानो तशनी और तनकीद से पाक है। अपने रब से सुलह करो, तबलीग में वक्त लगाओ। चाहे जब तुम्हें छुट्टियां हो 4 महीने लगाओ, 40 दिन लगाओ, हर महीने 3 दिन लगाओ। लेकिन अभी ये कई हजार नौजवान बैठे हैं, सारे मर्द औरत बच्चे बच्चियां, आज तौबा करके उठो। ये मेरा सबसे मुतालबा है कि आज तक अपनी मर्जी की गुजारी, आज के बाद अल्लाह की मर्जी की गुजारेंगे। तो नियत करो कि आज हमने तौबा करके उठना। ठीक है, नियत करते हो? सारे कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। अगर ये तौबा आप सामने बच्चे बच्चियों मर्द औरतों ने कर ली है तो आपको मुबारक हो, आपके सब गुनाह माफ हो चुके हैं। आप सब ऐसे बैठे हो जैसे अभी माँ ने जन्म दिया हो। ये उल्टे हाथ की फाइल खत्म, गायब, जीरो। और आसमान तक रोशनियां, इस मजलिस के फरिश्ते तुम्हें देखकर खुश हो रहे, तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे हैं। ये फिजा, ये हवा तुम्हारे गोसे ले रही है। ये टेंट तक तुम्हें देख के खुश हो रहा है कि इनमें भी अल्लाह ने जाम रखी है। और अल्लाह आसमानों पे तुम सब मर्द औरतों के नाम लेकर कर, फलां फलां की बेटी, फलां फलां का बेटा, उसने तौबा की, मैंने माफ किया, मैंने माफ किया। तौबा पर माफी के ऐलान हो रहे हैं। जब कभी दोबारा टूट जाए तो फिर कर लेना, अल्लाह फिर माफ कर दे। तो नियत करते हो ना सारे वही नियत करते हो ना। हाँ, अगर किसी से लड़े हो सुलह कर लो, किसी का हक मारा है हक दे दो, किसी पर ज्यादती की है माफी मांग लो, किसी का दबाया हुआ है तो सामने हाथ जोड़ दो। नमाजों में गफलत है शुरू कर दो, माँ बाप से खटपट है पाँव में पड़ जाओ, मियाँ बीवी में झगड़ा है सुलह कर। अजब बात है, जब मियाँ बीवी लड़के आपस में सुलह करें उनके पिछले सारे गुनाह माफ हो जाए। अल्लाह को ये सुलह इतनी पसंद। तो सारे भाई नियत करते हो, सारी मस्तूरात भी मर्द भी नियत करते हो ना। क्यों हमारी दुआएं अटकी हुई हैं? हम बागी लोग हैं, हम बागी मुसलमान हैं। शाम पे पहला अटैक हुआ, अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, 8000 का लश्कर। उनको रूम को खबर हो गई थी तो उन्होंने 1 लाख का लश्कर भेज दिया था। जर्जीस उसका सालार था, रोमन बादशाह का भाई। तो 8000 1 लाख इनको घेरे में ले लिया। तो हजरत वासिला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस जंग में शरीक हैं। वो कहते हैं कि हमें यकीन हो गया आज हमारी कब्रें यहाँ बनेगी। और अरब की आदत थी जंग में शेर पड़ते थे उभारने के लिए, लेकिन हजरत वासिला फरमाते हैं उस दिन हमें शेर भूल गए। हमारी जुबान पे एक लफ्ज था, या रब मोहम्मद उनसुर उम्मत मोहम्मद, ऐ रब मोहम्मद उम्मत मोहम्मद की मदद फरमा। ये हमारी जुबान पर था, तलवार हाथ से चल रही थी,
زبان اللہ کو پکار رہی تھی. حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے بھی اس جنگ میں شریک ہیں، فرماتے ہیں جب سورج ڈھلا تو ہم بار بار آسمان کو دیکھ رہے تھے. میں نے جب اوپر نگاہ دوڑائی تو میں نے دیکھا انفرجت فی السماء فرجۃ، آسمان کا دروازہ کھل گیا. وخرجت منہا خیول شہب، اور اس سے شہابی رنگ کے گھوڑے اور ان کے اوپر سوار، ان کے سروں پہ سفید پگڑیاں، اور سب سے آگے ایک سوار تھا جس کے ہاتھ میں لمبا نیزہ تھا. وہ آن سے پکار رہا تھا، ابشروا یا امت محمد، اے امت محمد تمہیں بشارت، قد اتاکم اللہ بالنصر، اللہ تمہاری مدد کو آ گیا. یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان دنیا اور آخرت کی عزت چاہیے تو میرے پیچھے چلنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں. ایک ہی طریقہ باقی ہے، ایک ہی راستہ باقی ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ. لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اپنے ہر معاملے میں جب میرے نبی آپ کو فالو کریں گے تو میں ان کا بن جاؤں گا، یہ میرے بن جائیں گے. جب مانگیں گے میں دوں گا، یہ سوال کریں گے میں پورا کروں گا، یہ مدد مانگیں گے میں مدد کروں گا. کیوں ہماری دعائیں اٹکی ہوئی ہیں؟ کہ ہم باغی لوگ ہیں، ہم باغی مسلمان ہیں، ہم باغی مسلمان ہیں. شام پہ پہلا اٹیک ہوا، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 8,000 کا لشکر. ان کو روم کو خبر ہو گئی تھی تو انہوں نے 1,00,000 کا لشکر بھیج دیا تھا. جرجیس اس کا سالار تھا، رومن بادشاہ کا بھائی. تو 8,000 1,00,000 ان کو گھیرے میں لے لیے. تو حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شریک ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہو گیا آج ہماری قبریں یہاں بنے گی. اور عرب کی عادت تھی جنگ میں شعر پڑھتے تھے ابھارنے کے لیے، لیکن حضرت واصلہ فرماتے ہیں اس دن ہمیں شعر بھول گئے، ہماری زبان پہ ایک لفظ تھا، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما. کہ یہ ہماری زبان پر تھا، تلوار ہاتھ سے چل رہی تھی، زبان اللہ کو پکار رہی تھی. حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے بھی اس جنگ میں شریک ہیں، فرماتے ہیں جب سورج ڈھلا تو ہم بار بار آسمان کو دیکھ رہے تھے. میں نے جب اوپر نگاہ دوڑائی تو میں نے دیکھا انفرجت فی السماء فرجۃ، آسمان کا دروازہ کھل گیا. وخرجت منہا خیول شہب، اور اس سے شہابی رنگ کے گھوڑے اور ان کے اوپر سوار، ان کے سروں پہ سفید پگڑیاں، اور سب سے آگے ایک سوار تھا جس کے ہاتھ میں لمبا نیزہ تھا. وہ آن سے پکار رہا تھا، ابشروا یا امت محمد، اے امت محمد تمہیں بشارت، قد اتاکم اللہ بالنصر، اللہ تمہاری مدد کو آ گیا. فرماتے ہیں وہ ایسے آئے اور ہمارے اندر غائب ہو گئے، اور آدھے گھنٹے بعد 1,00,000 کا لشکر دوڑ رہا تھا 8,000 کے سامنے. کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہا تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. میرے نبی کی زندگی مکمل نمونہ ہے، مکمل. اس کو فالو کرنا ہے، پھر بلڈر بنو، ذمہ دار بنو، پھر ڈاکٹر بنو، پھر تاجر بنو، سائنسدان بنو، عورت ہے مرد ہے جو بھی ہے، کامیابی اس کے ماتھے کا جھومر بن جائے گا کہ وہاں ایک ہی سکہ چلتا ہے، وہ محمد رسول اللہ. زندگی کی اصلی مقصد ایک چھوٹی سی نصیحت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں زندہ رکھا، ہمیں ایمان دیا اور ایک اور دین دیا تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں. دوستو، ایک سوال سوچئے، آج ہم صبح اٹھ کر کیا پلان بناتے ہیں؟ کیسے پیسہ کمائیں گے، کیسا نام بنائیں گے، کیسے مزہ کریں گے، لیکن ایک دن آئے گا
جب نہ پیسہ ساتھ ہوگا، نہ نام، نہ مزے، صرف ایک چیز ساتھ ہوگی، ہمارے اعمال۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی چاہے ہم امیر ہو یا غریب، جوان ہو یا بوڑھے، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ لیکن موت ختم ہونے کا نام نہیں، موت ایک دروازہ ہے دنیا سے آخرت کی طرف جانے کا، اور آخرت میں صرف 2 منزلیں ہیں، جنت یا جہنم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، یعنی مومن کو دنیا میں صبر اور امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن آخرت میں اس کے لیے بہترین انعام ہے۔ دوستو، ذرا اپنی زندگی کا حساب کرو، ہم دن میں کتنے گھنٹے صرف دنیا کے لیے لگاتے ہیں اور کتنے منٹ آخرت کے لیے۔ نماز جو صرف 5 وقت کی ہے وہ بھی ہم سے مشکل سے ہوتی ہے، لیکن موبائل اسکرول کرنا، گیم کھیلنا، باتوں میں گھنٹے نکل جاتے ہیں۔ سوچو، کیا ہم اپنے رب کے لیے وقت نہیں نکال سکتے جو ہمیں ہر چیز دیتا ہے، روزی، صحت، زندگی، ایمان؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو صرف اپنے لیے جیتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو نقصان کرتے ہیں۔ دنیا کی زندگی بہت چھوٹی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے۔ جو بندہ اس چھوٹی زندگی اللہ کے رضا میں گزار دیتا ہے، اس کے لیے آخرت میں ہمیشہ کی خوشی ہے۔ تو ابھی سے چھوٹی چھوٹی چیزوں شروع کرو، نماز کو وقت پر پڑھنا، یا سب سے پہلے حساب ہوگا قیامت کے دن۔ نمبر 2، جھوٹ، دھوکہ اور جرم سے بچنا۔ نمبر 3، دوسروں کی مدد کرنا، چاہے چھوٹی سی ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 4، ہر دن سوچنا میں اللہ کے کتنا قریب ہوں۔ آخر میں ایک دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق دے، ہمیں اپنا نیک بندہ بنا، ہماری نمازوں میں پاکی اور روحانی لطف عطا فرما، اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرما، آمین۔